یہ اجتہادی سا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں جو ہے نا وہ انتشار اور افتراق کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا محاذ کھڑے کر دینا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دے۔ یہ بھینس چڑیا گھر کا جانور ہے، وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا؟ بھینس اور کٹے کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ متقدمین میں کون اس کی قربانی کے قائل تھے؟ یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں دیانتداری اور انصاف کے ساتھ، میری اپنی تحقیق ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اپنی تحقیق کو کسی پر مسلط نہیں کرتا کہ لازمی طور پر یہی مانو۔ اگر آپ کو میرے دیے ہوئے دلائل اپیل کرتے ہیں تو مان لیں، اور اگر کسی اور کے دلائل اپیل کرتے ہیں تو اس کی بات مان لیں۔ یہ اجتہادی سا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے میں جو ہے نا وہ انتشار اور افتراق کا باعث بنانا اور ایک دوسرے پر فتوے جڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا محاذ کھڑے کر دینا، اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھینس کی قربانی کرنے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کی قربانی ہر امت کے لیے مقرر کی ہے، اور بھینس بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے، اور اس کو بہیمۃ الانعام سے خارج کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ رہا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھینس کی قربانی نہیں کی، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کی کہ بھینس عرب علاقے کا جانور تھا ہی نہیں، آج بھی نہیں ہے عرب علاقے میں۔ مدینہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک بھائی پڑھتے تھے، خالد ان کا نام تھا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، بڑا نیک آدمی تھا، شادی شدہ بھی تھا، 2 بچے تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے بھینس نہیں دیکھی آج تک۔ میں حیران ہو گیا، پہلے تو میں نے سمجھا شاید مجھے مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے بھینس؟ کہتا اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کیوں نہیں دیکھی؟ کہتا ہے ہمارے کویت میں یہ چڑیا گھر میں ہوتی ہے، میں کبھی چڑیا گھر میں گیا ہی نہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جس علاقے کے اندر یہ بھینس چڑیا گھر کا جانور ہے، وہاں قربانی کرنے کے لیے کہاں سے مل جائے گا؟ تو قربانی اس لیے نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، وہاں تھا ہی نہیں۔ یہ بہیمۃ الانعام میں ہے لیکن تھا نہیں، پایا نہیں جاتا تھا وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیڑی بکری کی قربانی نہیں کی۔ ہمارے معاشرے میں ہر عالم وہ ٹیڑی بکری کی قربانی کی اجازت دیتا ہے، اس لیے اجازت دیتا ہے کہ وہ بکریوں کی قسم ہے۔ بکریوں کی، بھیڑوں کی 60 سے زیادہ قسمیں ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہیں، ایک لفظ سے ساری قسمیں ان کی قربانی جائز قرار دی جاتی ہے، جبکہ ان کی عادات بھی مختلف ہیں، ان کی شکلیں بھی مختلف ہیں، ان کے دودھ کا ذائقہ بھی مختلف ہے، اور ہر چیز ان کی مختلف ہونے کے باوجود ان کو بکری شمار کیا جاتا ہے، ان کو بھیڑ شمار کیا جاتا ہے۔ 60-70 قسمیں ہیں، ہر ایک کو بھیڑ بکری کہہ کر اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا وہ تو اس وجہ سے تھا۔ اگر اللہ کے نبی نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، اس لیے جائز نہیں ہے، تو پیارے پیغمبر نے تو پھر کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، اس کا بھی پھر انکار کر دینا چاہیے۔ تو اگر آپ کٹے کا گوشت کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، بھینس کی قربانی اپنا دودھ پینے کو جائز سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کھایا نہیں پیا، تو پھر آپ کیوں کھاتے اور پیتے ہیں؟ اس لیے کہ حلال ہے نا۔ قربانی اس لیے ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے۔ ویسے بھی جتنے اہل لغت ہیں، یہ قرآن اور حدیث عربی زبان میں آیا ہے، یہ کوئی پنجابی میں نہیں ہے، نہ اردو میں ہے، نہ کسی سنسکرت میں ہے۔ ہم نے عربی زبان کے جو معانی ہیں وہ عربوں سے لینے ہیں۔ تو جو عرب لغت دانوں نے اس کا معنی کیا ہے، وہ تاج العروس والے نے، لسان العرب والے نے، الصحاح جوہری نے الصحاح میں، اور دوسرے بڑے معتبر ترین اہل لغت، انہوں نے یہ کہا ہے الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی ہی ایک قسم ہے، گائے کی بے شمار قسمیں ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے، تو اس کی قربانی میں بھی انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔